ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه مسلم. وقال الشاعر سن لو یہ صدا یہ امت کا ایمان ہے، سن لو یہ صدا یہ امت کا ایمان ہے، محمد مصطفیٰ کے بعد نبوت کا اختتام ہے، یہ بات دلیل بھی ہے اجماع بھی فرمان بھی، یہ بات دلیل بھی ہے اجماع بھی فرمان بھی، ختم نبوت ہی ہماری پہچان ہے۔ محترم اساتذہ کرام، منصفین اعظام اور میرے اس بزم میں شریک طلباء کرام ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو اپنے لبوں کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ عقیدہ ختم نبوت اور منکرین ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہے۔ ارباب علم و دانش، ختم نبوت کو ماننا دین کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ جس طرح خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں بھی کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی قرآن کریم کی 100 آیات پیغمبر علیہ السلام کے 200 فرمودات اور بزرگوں کے تقریباً 1500 ارشادات اس بات پر گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی کرسی پر نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ جس طرح خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1450 سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میری امت میں عن قریب 30 جھوٹے آئیں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح دوسری جگہ اعلان فرمایا، الا انہ لیس نبی بعدی، اب جو شخص ان دلائل واضحات کا بھی انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ وہ نبی ہے تو اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔